اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ سٹوری۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے جناب حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب حضرت دانیال علیہ السلام کے معجزوں کے بارے میں، چونکہ دونوں نبی علم خواب کے بادشاہ گزرے ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے مقررہ وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی تھی اور دونوں نے بادشاہت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آج ہم بتائیں گے دونوں نبیوں کے معجزوں کے بارے میں اور ان کی مشترکہ باتوں کے بارے میں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ناظرین سے شکایت ہے تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا پھر ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، جس سے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہو جائے تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں تاکہ ہم اس کا ازالہ کر سکیں۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ اندازاً 1700 سے لے کر 1800 قبل از مسیح کا ہے اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ نبوت کے آثار اس وقت ظاہر ہونا شروع ہوئے جب آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور 7 سورج آپ کے آگے سجدہ ریز ہیں، تو آپ نے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ تو یعقوب نبی نے آپ کو بتایا کہ تم ایک دن بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوگے اور اللہ تمہیں علم خواب عطا کرے گا، اس لیے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا۔ ناظرین، خواب کا علم سب کو عطا نہیں ہوتا، یہ صرف ان بندوں کو ملتا ہے جن کے دل اللہ کے نور سے جگمگاتے ہیں۔ اس علم کا آغاز ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے نظر آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سچ ثابت ہوا اور قید خانے میں 2 ساتھی قیدیوں کے خواب کی تعبیر بیان کی جو کہ ٹھیک مقام اور مقررہ وقت کے مطابق سچ ثابت ہوئی۔ تو ان میں سے ایک قیدی نے بادشاہ کے سامنے آپ کے علم کا حال بیان کیا اور بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے زبردست تعویل کے ساتھ بیان کیا اور اس طرح قید رہائی حاصل کی، بلکہ بادشاہ کے دربار میں وزیر خزانہ کے عہدے پر بھی فائز ہو گئے اور اس طرح پورے مصر پر آپ کی حکومت قائم ہوئی۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس طرح کئی صدیاں گزر گئیں اور پھر آیا ایک اور مفسر جس کا نام تھا حضرت دانیال علیہ السلام۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا۔ امام ابن کثیر اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے بادشاہ کے خوابوں کی سچی تعبیر ظاہر کی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعویل دیا کرتے تھے، جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام بھولے ہوئے خواب بھی یاد کروایا کرتے تھے اور اس کے بعد اس خواب کی تعویل بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ بخت نصر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے تمام جادوگروں، نجومیوں اور عالموں کو بلایا، مگر کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ دے سکا۔ بالآخر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ناظرین، یہاں اس واقعے کا اضافہ کرتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو اسی طرح جادوگروں کو بلوا کر ان سے تعبیر پوچھی تھی اور تعبیر نہ بتانے پر جادوگروں کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بھی بخت نصر نے جادوگروں سے جب تعبیر پوچھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا اگر تعبیر نہیں دی تو قتل کروا دیے جاؤ گے، تو جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوایا گیا تو نہ صرف بخت نصر کو خواب بھی یاد دلوایا بلکہ اس کو خواب کی تعویل بھی دی، اور اس تعویل کی وجہ سے بخت نصر کے دربار میں حضرت دانیال علیہ السلام نے اعلیٰ مقام بھی حاصل کیا۔
मगर जादूगरों को ये बात बुरी लगी और उन्होंने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से हसद करना शुरू कर दिया और बिलाफिर बादशाह को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़का ही दिया। बादशाह ने इन्हें शेरों के गार में धकेल कर गार का दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से शेर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के कदमों पर बैठकर इनके पाँव चाटना शुरू कर दिए। सुबह जब जादूगरों और बादशाह ने देखा तो सब आप पर ईमान ले आए। वल्लाह आलम। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का इंतकाल ईरान के शहर शोश या सोसा में हुआ। इनका मज़ार आज भी मौजूद है जहाँ लोग दुआएं करते हैं। जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल 110 साल की उम्र में हुआ और वक्त के बादशाह ने इनका जिस्म मुबारक एक संदूक में बंद कर कर उसको दरियाए नील में दफन कर दिया। दोनों नबियों ने कैद में रहकर नबूवत, हिकमत और सब्र का अजीम मुजाहरा किया। हज़रत यूसुफ मिस्र के बादशाह के वज़ीर ख़जाना मुकर्रर हुए और मईशत को संभाला, कहत का मुकाबला किया, अपने भाइयों को मुआफ़ करके इत्तेहाद कायम किया। जबकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर, दारा और दूसरे बादशाहों के मशीर रहे। बाबल के दरबार में हक़ को अदल की आवाज़ बने और कई सल्तनतों के ज़वाल की पेशनगोइयाँ की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम दोनों नबी ऐसे दौर में आए जब ताकतवर बादशाहों का राज था, मगर दोनों ने दिखाया कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ख्वाबों की तबीर उनके हाथ में थी, मगर हाथ अल्लाह की तरफ बुलंद होते थे। अगर आपने भी कोई सच्चा ख्वाब देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब राना इमरान और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।